باندی جس سے اولاد ہو جائے، وہ باندی کی جس سے اولاد ہو، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ام ولد، یعنی یہ اولاد کی ماں ہے، تو ام ولد اس کو کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہ ہوا ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کہ کچھ شور ہنگامہ سے ہوا، آوازیں آئیں ان کو کان میں، جہاں وہ تھے اس جگہ پر پوچھا کیا بات ہے، کیسی آوازیں آ رہی باہر سے، تو بتلایا گیا کہ ایک باندی جو ہے وہ فروخت کے لیے لائی گئی ہے بازار میں، اور اس کی بچی ہے وہ رو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیچنے والا جو ہے وہ باندی کو بیچ رہا ہے، مگر اس کی بچی اس کی بیٹی جو ہے اس کو نہیں بیچ رہا، اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، تو بیٹی رو رہی اور ماں بک رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین اور انصار خاص صحابہ کو جمع کیا فوری طور پر، اور پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس میں صلہ ارحام کے تعلق سے کیا ہے صورت، اس میں رشتے ناتوں کے توڑنے کی کوئی بات ہے، کوئی گنجائش ہے؟ سب نے کہا کوئی گنجائش نہیں، اس میں تو بڑی سختی کے ساتھ تاکید ہے کہ رشتہ داروں کی رعایت کی جانی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ماں کو بیٹی کو ماں سے اور ماں کو بیٹی سے جدا کرنا، اس سے بڑھ کر قطع رحمی اور کون سی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ جو ہو رہا ہے بازار میں باندی بک رہی ہے بچی کو روک کر، اس سے بڑھ کر اور قطع رحمی کیا ہوگی؟ مہاجرین انصار نے اس سے اتفاق کیا کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لہذا آپ کو اختیار ہے کہ اس تعلق سے اس بات کو روکنے کے لیے جو بھی تدبیر آپ اختیار کریں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام مملکت اسلامیہ میں یہ حکم نافذ کروا دیا اور لکھوا کر بھجوا دیا کہ ام ولد کا بیچنا حرام اور ناجائز ہے، نہیں بیچی جائے گی کیونکہ وہ اولاد کی ماں ہو گئی ہے، یہ قطع رحمی ہے۔ اور اس آیت کو بنیاد بنایا انہوں نے اجتہاد کرنے کے واسطے کہ قطع رحمی موجب لعنت ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ قطع رحمی ہے، لہذا ام ولد نہیں بیچی جائے گی۔ یہ مسئلہ بن گیا شریعت اسلامیہ کا۔ تو میں نے کہا کہ یہ ہے اس آیت کی اہمیت قطع رحمی کے تعلق سے۔ فرمایا اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، اور اللہ نے ان کو بہرا اور اندھا بنا دیا ہے۔ اب العاما ابصارہم، ان کے گویا آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ اب آپ لاکھ تقریریں کریں، لاکھ ان کے سامنے قرآن شریف پڑھ کر سنائیں، مگر ان کے نہ کانوں کے ذریعے سے اندر اترتی ہے، اور نہ آنکھوں کے ذریعے سے واقعات سے جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نکال پاتے ہیں۔ یہ ہے جو دو ہی تو ذریعے ہیں علم کے، ایک کان اور ایک آنکھ، اگر دونوں صحیح کام کر رہے ہیں تو صحیح نتیجہ اندر پہنچے گا، اور اگر ان میں سے ایک جو ہے وہ غلط ہو گیا، ایک آدمی کو سنائی ہی نہیں دیتا تو آپ بولتے رہیں تو وہ بیچارہ تو اس کے پاس علم آئے گا ہی نہیں جو کانوں کے ذریعے سے جانے والا علم ہو سکتا ہے۔ ایک آنکھوں کا اندھا ہے جس کو نظر نہیں آتا، تو آنکھوں سے دیکھ کر کے جو علم حاصل ہو سکتا تھا اس کو کیسے حاصل ہوگا؟ اور اگر کوئی شخص بہرا بھی ہے اور اندھا بھی ہے، اس کے تو دونوں ذریعے مارے گئے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ بہرا کر دیا ہے، اور آنکھوں کا ان کو اندھا بنا دیا ہے۔ اب ان کو نہ سنائی دیتا ہے حق اور نہ سنائی دیتا ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، وجہ کیا ہے اس آنکھوں کے اندھا ہونے اور کانوں کی بہرا ہونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اس کو یہاں فرماتے ہیں کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ مطلب یہ دو الگ الگ عمل ہیں، یا تو یہ کہ ان کی بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہدایت کا دروازہ ان پر کیوں نہیں کھل رہا ہے، یا تو یہ کہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے یہ تو اس میں غور نہیں کرتے، یا پھر غور کرتے ہیں مگر بات دل میں نہیں اترتی ہے، یہاں تک تو آتی ہے مگر وہاں تک نہیں جا رہی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی آج کل یونیورسٹیوں میں یہ کتنے بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں جو بخاری اور مسلم پڑھا رہے ہیں، قرآن شریف کی تفسیریں کر رہے ہیں، لیکن ہدایت جو ہے وہ نیچے نہیں آتی۔ وہ کرسچین کے کرسچین ہی ہیں، یہودی کے یہودی ہیں، مشرک کے مشرکی ہیں، اور یہی کتاب وہ پڑھا رہے ہیں، اور صاحب وہ علم اور تحقیق کا دریا بہا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا یہی جائے گا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، غور تو کرتے ہیں، غور نہ کرتے تو یہ علم اور تحقیق کہاں سے ہوتی؟ مگر یہی ہے کہ دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں، لہذا وہ یہاں تک تو آتی بات، اس سے نیچے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اسی لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات فرمائی ہے، اور وہ ایک اصطلاح ہے منطق کی،
انہوں نے کہا کہ یہ منع خلو ہے، یعنی ایک ہوتا ہے مانع جمع اور ایک ہوتا ہے منع خلو۔ مانع جمع کا مطلب تو یہ ہے کہ دو چیزیں جو بیان کی گئی دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ تو ہے مانع جمع، ایک ہوگی اور دوسری نہیں ہوگی، دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اس کو کہتے ہیں مانعۃ الجمع۔ اور منع خلو کے معنی کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے دونوں جمع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں نہ ہوں، اس کو کہتے ہیں منع خلو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں منع خلو ہے، کیا مطلب؟ یعنی ان کی اس گمراہی کا ان دو سببوں میں سے ایک سبب ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں سبب نہ اور پھر گمراہ ہو جائیں۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ یعنی یہ کہ قرآن میں تدبر بھی کرتے ہیں، دلوں پر مہر بھی نہیں لگی ہوئی ہے اور پھر بھی گمراہ ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، یا کرتے ہیں مگر دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں چیزیں جمع ہوں، غور بھی نہیں کرتے اور دلوں پر تالا بھی پڑا ہوا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی، تو فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ دلوں پر تالے پڑنے سے مراد کیا ہے؟ وہ جس کو قرآن حکیم میں جگہ جگہ کہا گیا بل طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو اصل میں اللہ کی طرف سے مہر کب لگتی؟ مہر لگتی اس طرح کہ جب انسان اپنے لیے غلط راستہ متعین کر لیتا ہے اور واعظ کہنے والے اور نصیحت کہنے والوں کی ایک نہیں سنتا، سمجھتا ہے مگر مانتا نہیں، جب نہیں مانتا ایک ٹائم گزرنے کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اب اس کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی وہ بات جو کہی جا رہی ہے، یہی ہے وہ دلوں پر مہر۔ تعالیٰ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم، فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے پیٹھ پر اپنے پشت دکھا کر جاتے ہیں، یعنی ارتدوا علی ادبارهم اپنے پیچھے مڑ جاتے ہیں، یوں ترجمہ کر سکتے ہیں، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ کیا ہوا؟ ان کا حال کیا ہے؟ فرمایا الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے بات کو بنا دیا ہے، اور واملا لهم، اور ان کو کیا کہیں گے، دور کی بات سجھائی ہے۔ واملا لهم، مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے وہ تو میں پہلے سنا دوں، اور پھر تھانوی نے ایک ترجمہ کیا ہے اس کو میں سناؤں گا۔ مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کی اس روش کو سہل کر دیا ہے۔ یہ تو ہے شیطان سول لهم، شیطان نے ان کی اس روش کو، کون سی روش؟ یہ گمراہی کی، ضلالت کی، اس روش کو سہل کر دیا ہے۔ وَأَمْلَى لَهُمْ، اور ان کے لیے جھوٹی امیدوں کے لیے کا سلسلہ دراز کر رکھا ہے۔ یہ ہے مودودی صاحب کا ترجمہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ کر مزہ آیا۔ حضرت تھانوی کا بالکل وہ سمپل ترجمہ وہ اس زبان میں جو ہم رات دن بولتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ شیطان نے ان کو چکمہ دے دیا ہے، اور شیطان نے ان کو چکمہ دے دیا ہے اور ان کو دور کی سجھا رہی ہے۔ یہ ہے وہ امدا لہم، ان کے دور کی سجھائی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ بہت مختصر ہے، بہت سمپل ہے، اور آیت کا جو مضمون ہے وہ ٹھیک ان لفظوں میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کو وہ جو میں نے ترجمہ کیا تھا بات بنائی ہے، وہ شیخ الہند کا ترجمہ ہے۔ الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے بات بنا دی ہے، وہ یہ چکمہ دینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں یہ دونوں آیتوں کو جوڑیے، پہلی آیت بھی اور یہ آیت بھی۔ حاصل یہ ہوا کہ پہلے تو انہوں نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ خود تجویز کیا۔ کیا مطلب؟ ان کو یہ بات نظر آئی کہ صاحب جس راستے کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس میں ہمارا دنیا کا نقصان ہے، لہذا ہم اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ یہ ہوئی بات۔ شیطان نے فائدہ اٹھایا اور ان کو اور سبز باغ دکھایا۔ ہاں جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ راستہ تو صحیح ہے، سمجھ میں آیا، یہ بالکل صحیح ہے، اور یہ راستہ جو ہے اس میں تو بڑا نقصان ہے۔ اب اس کو شیطان نے سجھانا شروع کیا، تو اگر کچھ امید ہو بھی سکتی تھی اصلاح کی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی۔ یہ تیسرا درجہ ہے وہ، یہ دو آیتوں کے جوڑنے سے یہ بات سمجھ میں آتی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، فرمایا یہ اس لیے ہوا ایسا کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے کہ جن کو اللہ کی اتاری ہوئی چیز ناپسند ہے، یعنی کیا ہے اتاری ہوئی اللہ کی چیز؟ یعنی یہ قرآن،
یہ دین، یہ اسلام، یہ وحی کے ذریعے سے آنے والی چیزیں یہ ان کو ناپسند ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ جو یہودیوں کے لیڈر ہیں۔ تو یہودیوں کے لیڈروں کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی، کیا کہ قرآن پڑھا جائے، قرآن کا نزول ہو اور یہ پھیلے، یہ ان کو پسند نہیں تھا۔ تو انہوں نے ان سے جا کر یوں کہا سنطیعکم فی بعض الامر۔ یہ تذکرہ کن کا ہے؟ منافقین کا۔ منافق کون تھے؟ یہودی تھے۔ تو یہ یہودی اپنے لیڈروں سے جا کر یوں کہا کرتے تھے ان کے خفیہ میٹنگوں میں کہ دیکھنا سنطیعکم فی بعض الامر، بعض معاملات میں تو ہم تمہاری ہی بات مانیں گے۔ بعض معاملات سے کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اس دین کے تعلق سے، جس دین کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اس کے تعلق سے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر مانا جائے اس کو، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ باطنی طور پر بھی اس کو مانا جائے، یعنی حقیقتاً اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ جہاں تک ظاہری طور پر ماننے کا تعلق ہے وہ تو ہم مانیں گے، ہم تمہاری بات یہ ماننے والے نہیں کہ ظاہری طور پر بھی ہم انکار کر دیں، کیونکہ اس میں ہمارا نقصان ہے ظاہری طور پر انکار کر دینے میں۔ ہم کو مدینے میں رہنا ہے اور ہمارے تعلقات ان مہاجرین اور انصار سے ہیں، اس لیے ہم ظاہری طور پر تو انکار نہیں کر سکتے، مگر ایک پہلو ہم تمہارا ماننے کو تیار ہیں، یعنی باطنی طور پر ہم اسلام کو نہیں مانیں گے، اس معاملے میں ہم تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، جس کو نفاق کہتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم، مگر اللہ میں سے چھپ گئی کئی بات ہو، اللہ تو ان کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ انہوں نے جو میٹنگوں میں جا کر یہ بات کہی ہے وہ ہم کو معلوم ہے، یہ انہوں نے جا کر کہا تھا اپنا لیڈروں سے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکہ، یہ حرکتیں جو ہیں، یہ بد اخلاقیاں، یہ کیا نبھنے والی ہیں، چلنے والی ہیں؟ اس سے آج انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ چلیے چند روزہ زندگی میں کامیاب بھی ہو گیا اور اس نے جھوٹے فائدے اٹھا بھی لیے، مگر وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب موت آئے گی۔ فرمایا پھر کیا حالت ہوگی ان کی اس وقت جب فرشتے موت کے ان کے پاس آئیں گے اور ان کی جان نکالیں گے۔ توفتہم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کی پشتوں کے اوپر اور ان کے چہروں کے اوپر وہ مار ماریں گے۔ چہروں کے اوپر مار مارنا شاید اسی لیے کہ منافق دو رخا ہوتا ہے، ہیپوکرائز جو ہے وہ دو رخا ہے، ایک رخ اس کا اصلی ہے اور ایک رخ اس کا نقلی ہے جو دکھلا رہا ہے۔ اس لیے جہاں جو رخ اس کا مجرم ہے، اسی مجرم حصے پر بدن کے اس کی چوٹ پڑنی ہی چاہیے۔ تو یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر مار ماریں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ جہنم میں نہیں، یہ جہنم سے پہلے شروع ہوگا، بلکہ اس دنیا میں جان کے نکلنے کے وقت سے شروع ہوگا۔ اس کو علماء دلیل بناتے ہیں برزخ ہی سے عذاب کے سلسلے کے شروع ہونے کو، یعنی عذاب جو ہے وہ اصل عذاب تو ہوگا جہنم میں فیصلے کے بعد، مگر یہ نہیں ہے کہ اس وقت تک چین کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، نہیں، بلکہ برزخ میں بھی عذاب ہوگا۔ وہ جو احادیث میں اس کی تفصیلات آتی ہیں، تو یہ آیت ان کی سب کی تصدیق کر رہی ہے اصولی طور پر، کہ اصول سے یہ بات ثابت ہوگی آیت قرآنی سے کہ برزخ میں عذاب ہوگا۔ اور یہ آیت تو یہ بتلا رہی ہے کہ برزخ سے کیا مطلب؟ یہاں جس وقت روح نکلتی ہوگی اسی وقت یہ صورت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح کا نکالنا جو ہے، روح کے نکالنے کا معاملہ بھی ہر ایک بندے کے ساتھ فرشتوں کا یکساں نہیں ہے۔ اگر مومن ہے تو اللہ ہی کے حکم سے فرشتے جو آتے ہیں روح نکالنے کے واسطے، وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت شکل میں آتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہن کر آتے ہیں، خوشبوئیں مہکاتے ہوئے آتے ہیں، اور ایسی طرح سے آتے ہیں کہ جس سے اس انسان کو کہ جس کا آخری وقت آ گیا ہے اس سے اکتاہٹ نہیں ہوتی اور بدکتا نہیں ہے، بلکہ مانوس ہوتا ہے، اس کو انسیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح وہاں اس کے پاس پہنچتے ہیں، اور روح کو جو نکالتے ہیں اس سے اس طرح سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی روح اس طرح نکلتی ہے کہ جیسے روئی کا گالا ہو، اس میں سوئی آپ لگا دیے پھر نکالیے تو کتنی پریشانی ہوتی؟ ذرا بھی نہیں، سوئی صاف باہر آ جاتی ہے، ذرا پریشانی نہیں ہوتی نکالنے والے کو بھی، اور نہ سوئی کو اور نہ روئی کا گالے کو۔ فرمایا یہ ہوگی مومن کی حالت روح کے نکلنے کی، اس کے اس طرح سے وہ روح نکال کر لے جائیں گے۔ جہاں تک ایک فاسق اور فاجر اور کافر کی روح نکالنے کا مسئلہ ہوگا، فرمایا بھیانک شکلوں کے ساتھ آئیں گے اور ڈراؤنی شکل بنا کر کے، اور اس کو ڈراتے ہوئے اور دھتکارتے ہوئے اور مارتے ہوئے اور پیٹتے ہوئے آئیں گے، اور اس طرح سے اس کی روح نکالیں گے، اور وہ چیخے گا اور چلائے گا، اس کی روح جو ہے وہ روح چیخے گی اور چلائے گی، اور وہ کوئی رحم کرنے کو تیار نہ ہوں گے، اور اس کی روح اس طرح نکلے گی، فرمایا جیسے کھڑے درخت کو زمین سے تم نکالنا چاہتے ہو تو کیسی پریشانی ہوتی،
کہ جڑ جڑ جو ہے وہ پریشان کرتی ہوئی اس کے نکلنے کو زمین سے یہ حالت ہوگی اس کافر کی روح کے نکلنے میں، تو ظاہر ہے کہ یہ عذاب ہے جس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اسی دنیا سے، اور پھر برزخ میں بھی ہوتا ہے اور وہاں قیامت میں بھی۔ فرمایا پھر کیسی ہوگی حالت ان کی جب موت دیں گے ان کو فرشتے اور ماریں گے ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ معاملہ ان کے ساتھ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی ہے اس راستے کی یا ان باتوں کی جو اللہ کو غصہ دلانے والی ہیں۔ ما اسخط اللہ، اللہ کو جو بات پسند نہیں ہے اس بات کو یہ لیتے ہیں، اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور ان کو اللہ کی پسند جو ہے وہ ناپسند ہے، اللہ جس چیز سے راضی ہوں وہ بات ان کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بے شک ہم لوگ اللہ کی توفیق سے مومن ہیں جیسے کیسے بھی ہیں، لیکن اگر اعمال کو دیکھا جائے، ہمارے طور و طریق کو دیکھا جائے، تو اس آیت کو ذرا سا اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کیجئے، تو میرے خیال سے ہم میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جن پر یہ آیت فٹ بیٹھے گی۔ ایمان تو ہے جیسا بھی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، لیکن اعمال کے حد تک تو ہماری حالت یہی ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ہمارا نفس، ماحول، انوائرمنٹ اور فیشن جو ہے وہ ہم کو اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور وہ کام کریں گے جس سے ہم کو معلوم ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ پھر کیا یہ تو آیت بتا رہی ہے کہ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس راستے پر چل رہے ہیں کہ جو راستہ اللہ کو گویا غصہ دلاتا ہے، اور وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اور اس راستے کو ناپسند کرتے ہیں جس راستے کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ میاں بھی ان کی نیکیاں برباد کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا نیکی کا؟ دنیا میں کچھ تو نیکیاں کرتا ہے انسان، تو فرمایا کہ اللہ میاں ان کی نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا یہ تھا کہ اپنی نیکیوں کو برائیاں کر کے مت برباد کرو، تو برائیاں کرو گے تو نیکیاں برباد ہوں گی۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض ہے، یہ قرآن کا یہ لفظ کن کے لیے بولا جاتا ہے؟ الذین فی قلوبہم مرض، متعین طور پر یہ لفظ قرآن کا منافقین کے لیے ہے، اس لیے کہ نفاق واقعتاً ایک بیماری ہے۔ کیا مطلب؟ کفر کو قرآن بیماری نہیں کہتا، شرک کو بیماری نہیں کہتا، نفاق کو بیماری کہتا۔ اس کی ایک وجہ میں بتلا دوں۔ وجہ یہ ہے جب کوئی بیمار ہو انسان، اس کو چین رہتا؟ اس کو چین نہیں ہوتی نا، ہر وقت وہ پریشانی۔ جو بیمار ہے، بیمار آدمی کو کبھی چین نہیں ملے گا جب تک کہ بیماری دور نہ ہو جائے۔ اب ایک کافر اور مشرک اور مومن جو ہیں، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک کافر نے اس کو ایک راستہ اپنا منتخب کر لیا زندگی کا، اور دل سے اس پر لگا ہوا ہے، ظاہر بھی اور باطن بھی اس کا اس پر ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں، جو ہوگی تو آخرت میں ہوگی۔ ایک مومن نے ایک راستہ تجویز کر لیا ہے ایمان کا اور اسلام کا، ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ لیکن منافق جو ہے، چونکہ اس کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، اس کو کہیں چین نصیب نہیں ہوگی، نہ مجلسوں کے اندر نہ گھر کے اندر، وہ ہر وقت بے چین رہے گا۔ تو جس طرح سے مریض بے چین ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے، اسی طرح یہ منافق بھی جو ہے اس کو چین نہیں ملے گی، بیمار کی طرح اس کی حالت ہے۔ اس لیے فرمایا فی قلوبہم مرض، یہ لفظ جو ہے قرآن شریف میں ہر جگہ جہاں بھی آیا اس سے مراد منافقین ہے۔ فرمایا کہ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے انہوں نے یہ خیال کر لیا ہے ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کے دل کی اس حسد اور بغض کو اللہ نہ نکالے گا باہر؟ کیا مطلب؟ ان کی حقیقت کو نہ کھولے گا۔ اللہ یخرج اللہ اضغان، دغن کی جمع ہے اضغان، دغن کہتے ہیں غصہ، حسد، کینہ اور بغض جو ہے اس کو دغن کہا جاتا ہے۔ تو ان کی یہ حالت کیوں ہے نفاق کی؟ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حسد ہے، مسلمانوں سے ان کو بغض ہے، اس بات سے یہ اس کو دغن کہا گیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اللہ عالم الغیب ہے، تو کیسے سمجھ لیا انہوں نے کہ اللہ واقف نہیں ان کی اس دل کی حالت سے اور اللہ اس کو نہیں کھول سکتے؟ فرمایا اگر ہم چاہیں، لو نشاء، اگر ہم چاہتے تو لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اے پیغمبر ان کا پتہ نشان ہم آپ کو بتلا دیتے، یعنی بالکل کھلے طور پر ہم آپ کو بتا دیتے کہ یہ فلاں 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 جو ہیں مدینے کے اندر ہی منافق ہیں، ہم آپ کو بتلا دیتے۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ،
تب آپ ان کے حلیوں سے آپ ان کو پہچان لیتے، یہ ہو جاتا، مگر از راہ مہربانی ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے اس پر پردہ ڈالے رکھا ہے، یہ مطلب ہوا۔ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، لیکن خود ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے بول چال کے انداز سے پیغمبر آپ پہچان ہی جائیں گے۔ ہم تو نہیں بتلائیں گے، ہم نے نہیں بتلایا، مگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نور بصیرت عطا فرمایا اور پھر اوپر سے ان کی حالت، اس سے آپ پہچان جائیں گے ان کو۔ یہ نور بصیرت جو ہے، یہ اس کو ہم لوگ نہیں سمجھتے نور بصیرت سے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ ایک مومن کی فراست کا ترجمہ میں کہوں گا کہ وژڈم تو نہیں کہہ سکتے، انگلش میں وژڈم کے لیے لفظ آتا ہے حکمت، لیکن یوں کہیے کہ وہ آدمی جس میں یہ صلاحیت ہو کہ جو اوروں میں وہ صلاحیت نہیں، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، جو حقیقتیں دوسروں پر نہ کھلیں وہ اس پر کھل جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں فراست عربی کے اندر۔ اعلیٰ درجے کی سمجھ کہہ لیجیے آپ اس کو سمجھنے کے لیے، تو یہ فرمایا اتقوا فراست المومن، تم ایک مومن کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ فراست جو مومن کو حاصل ہوئی ہے وہ دراصل اس کے ایمان کی وجہ سے، اور اللہ نے جو نور ایمان اس کو عطا فرمایا اس کی برکت سے۔ اگر ایک مومن کی یہ شان ہے تو نبی کی کیا شان ہوگی، سمجھ میں آیا؟ جو مرکز ایمان ہیں ان کے نور کا کیا عالم ہوگا فراست کا۔ تو وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ایک طرف تو نور بصیرت حاصل ہے پیغمبر کو، اور دوسری طرف جو منافق ہے وہ اپنے آپ کو لاکھ چھپانا چاہے کبھی نہیں چھپے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی دل میں کسی بات کو چھپائے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر اس بات کو چادر کی طرح اڑا دیتے ہیں، سمجھ میں آئے؟ اگر وہ بات اچھی ہے تب نہیں چھپتی، تب بھی نہیں چھپتی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی نیکیاں کرے اور نیکیاں کر کے یوں چھپائے کہ میں اپنی نیکیوں کو چھپا لوں، یہ چاہے اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کی نیکیوں کو کھولیں گے۔ کیوں کھولیں گے؟ تاکہ اللہ کے نیک بندے اس کی عزت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس طرح نہیں رکھتے دنیا کے اندر، نیکیوں کو لاکھ چھپائیے آپ، اس چھپانے کا ثواب تو الگ ملا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کا راز ضرور کھول دیتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اس پہ چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، غالباً کہاں میں نے پڑھا، تذکرۃ اولیاء میں رہا ہوگا یہ کہاں، کہ شاید عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں ہے کہ وہ انہوں نے، یا کسی اور کے مشہور میں ہے، مجھے کچھ ایسا خیال پڑ رہا کہ عبداللہ ابن مبارک کا ہے کہ وہ گئے حج کے لیے، اور وہاں یہ تھا کہ بارش کی بڑی ضرورت تھی، خشک سالی تھی، پانی کی بڑی تنگی ہو رہی تھی، لوگ دعائیں بھی مانگ رہے تھے اور صلاۃ الاستسقاء بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز جس کو بارش کے لیے خاص نماز ہے اس کو استسقاء کی نماز کہتے ہیں۔ نماز پڑھی جا رہی تھی مگر بارش نہیں ہو رہی، تقریباً 7-8 دن سے نمازیں پڑھی جا رہی مگر بارش نہیں ہو رہی، یہ عالم اور سخت پریشانی۔ تو ایک روز کیا دیکھا، اور نماز کے لیے گئے تو یہ صاحب جو روایت کرنے والے ہیں غالباً عبداللہ ابن مبارک کی طرف سے نسبت ہے، یہ کیا ہے کہ ایک ان کے برابر میں کوئی شخص ہے جو سجدے میں پڑا ہوا ہے، اور اللہ وہ یوں کہہ رہا کہ اب خداوندہ بس اب رحم فرما دیے تیری رحمت کا واسطہ، اور اب جانور بھی پریشان ہیں اور مخلوق ساری پریشان ہے، ان ساری مخلوقات کی معصومیت کا واسطہ جانوروں کی، یہ اس طرح کہہ کر کے وہ انہوں نے دعائیں کی، اور ایک کہا کہ خداوندہ میں سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرے دل کو اطمینان نہ ہو جائے تیری طرف سے کہ تو بارش برسا رہا ہے، کچھ اس طرح کی بات اس نے کہی۔ اب اس کے بعد یہ نماز ختم ہوئی، ابھی لوگ چلنے ہی شروع ہوئے تھے تو وہ دیکھا کہ بادل اٹھا، تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہوا، چنانچہ ابھی تک گھر نہیں لوگ پہنچے کہ بارش میں بھیگنے لگے۔ ان صاحب نے ان کا پیچھا کیا کہ بھئی یہ کون شخص ہے، جو پہنچے تو جا کے دیکھا کہ یہ تو ایسے گھر میں گھس گئے ہیں کہ جہاں غلاموں کا کاروبار ہوتا ہے، غلام بیچے جاتے ہیں، وہ گھر ہے وہ۔ تو اس سے اندازہ کیا کہ یہ ہو نہ ہو یہ کوئی غلام ہے، کھلیے سے بھی معلوم ہو رہا تھا پھٹی پرانی حالت میں ہے حضرت، تو معلوم ہوتا ہے کہ غلام ہے اور اس گھر میں گھسے ہیں جہاں غلام بیچے جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، واپس آئے اور دوسرے دن اپنی تھیلی میں خوب روپے پیسے بھر کر کے اپنی دانش میں، ہاں مجھے یاد ہے عبداللہ ابن مبارک ہی کا واقعہ،
خوب بہت سارے پیسے لے کے بڑے مالدار ہیں یہ علماء کے اندر. عبداللہ ابن مبارک بڑے محدث ہیں, بڑے فقیہ ہیں اور بڑے مالدار ہیں, بہت بڑا ان کا بزنس ہے. مگر ان کا بزنس کہاں خرچ ہوتا تھا معلوم؟ تذکرۃ الاولیاء ہی میں ان کے تذکرے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن مبارک فرماتے تھے حبیب اعظمی اور فضیل ابن عیاض رحمہم اللہ کے بارے میں کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو مجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی بزنس بیوپار کے اندر, میں تمہاری خاطر کرتا ہوں. جو کچھ ہوتا تھا وہ لا کر کے ان بزرگوں کی خدمت میں ڈالتے اور وہ بزرگ دوسروں کو لٹایا کرتے تھے. تو بہرحال عبداللہ ابن مبارک اپنے جھولی میں بہت سارے درہم اور دینار ڈال کر کے وہاں اس گھر پہ دوسرے دن پہنچ گئے اور جا کر کہا کہ بھائی مجھے غلام چاہیے, کچھ ہے کوئی تمہارے پاس؟ اس نے کہا صاحب ایک سے ایک بڑھ کر. واقعی وہ ایک سے ایک بڑھ کر دکھانا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں, اور دکھاؤ. اور دکھائے اور دکھائے اور یہ سب کو انکار کرتے رہے, نہیں یہ نہیں اور دکھاؤ. تو اس نے کہا کہ جو مجھے آپ کو دکھانے کے قابل تھے وہ میں نے سب دکھا دیے. کہ کیا مطلب کوئی اور بھی ہے؟ کہ نہیں وہ ہے مگر وہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہے, میں دکھاؤں گا اس کا تو میں ذکر بھی نہیں کر سکتا. جب آپ کو یہ نہیں پسند آیا وہ کہاں سے پسند آئے گا؟ اس کو تو کوئی بھی لینے کو تیار نہیں. اس نے کہا کہ دکھاؤ تو صحیح. انہوں نے کیا فائدہ حضرت اپنا وقت ضائع کریں جب آپ کو اتنے دکھایا وہ نہیں پسند آیا. انہوں نے کہا بھائی تمہیں اس سے کیا لینا دینا, تم وہ لاؤ جو ہے, ہو سکتا ہے کہ مجھے پسند آ جائے, تمہاری پسند اور ہوگی میری پسند اور ہوگی. چنانچہ وہ اس کو اندر سے نکال کے لایا, پوچھا تھوڑی دیر بعد, کہنے لگا یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ اتنے کا. انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے. عبداللہ مبارک نے کہا کہ میں لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کام مت کیجئے, میں آپ کو جانتا ہوں آپ کا درجہ کتنا اونچا ہے, میں آپ کو ایسی چیز نہیں دینا چاہتا کہ جو آپ کے لیے کل کو شکایت کا سبب بنے. انہوں نے کہا کہ شکایت کی کوئی بات نہیں ہے, میں لینا چاہ رہا ہوں اس کو. انہوں نے کہا کہ حضرت اس کو تو اتنے پیسے میں لینے کو تیار نہیں, اتنے میں نے بتلا دیا. انہوں نے کہا اتنے نہیں, ڈبل دینے کو تیار ہوں, جتنے تم نے بتایا اس سے دگنے لے لو مگر یہی دے دو. انہوں نے کہا حضرت آپ ذمہ دار ہوں گے؟ کہ ہاں میں ذمہ دار. وہ لے کے وہاں سے چلے. راستے میں اس نے کہا حضرت یہ آپ نے مجھے کیوں خریدا ہے؟ سمجھا, کوئی مجھے لینے کو تیار نہیں تو آپ نے کیوں خریدا, اور یہ کیا تماشا ہے کہ ڈبل آپ نے میری قیمت دے کر لیا ہے, کیا بات ہے؟ اور اس نے کہا کہ اس لیے کہ کل میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے جو تم کر رہے تھے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ کہ وہ جو سجدے میں پڑھ کے تم اللہ میں سے باتیں کر رہے تھے وہ میں نے سن لیا ہے اور اسی واسطے میں نے لیا ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے, بہت اچھا. تو اب چلے اور جا کر کے ان سے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے اللہ میاں سے کہا کہ اے اللہ میرا آپ سے وعدہ کیا تھا, میرا آپ سے معاہدہ یہ تھا کہ میرا راز نہ کھولیں گے, مگر میرا راز آپ نے کھول دیا, اب میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا, مجھے اٹھا لیجیے. تو اسی تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا. عبداللہ ابن مبارک روتے جاتے تھے اور ان کے کفن دفن کا انتظام کرتے جاتے تھے. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے جس نے نیکیاں کی ہیں اور اس نے چھپانے کی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں چھپاتے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے برائیاں کی ان کو چھپایا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں چھپاتے اور اس کو بھی کبھی نہ کبھی کھول دیتے ہیں. اللہ نہیں کھولتے, خود اس کی اپنی حرکتیں جو ہیں وہ کھول دیتی ہیں اس کے اس راز کو, ورنہ اللہ تعالیٰ تو ستر عیوب ہی فرماتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ جس کا پردہ اٹھائے پھر اس کے چھپنے کی کوئی صورت تو ہے نہیں. بس انشاءاللہ بقیہ آئندہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم. آیت نمبر 16 سے منافقین کا ذکر آیا تھا، جو مدینہ منورہ میں رہنے والوں میں تیسرا گروپ ہے۔ تینوں گروپ کا اور تینوں جماعتوں کا چونکہ اس صورت میں تذکرہ ہے شروع سے، ایک تو مؤمنین مخلصین، دوسرے کافرین معاندین، اور تیسرا جو طبقہ ہے وہ منافقین کا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں آیت نمبر 29 سے، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے ان کو کیا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالی ان کے دل کی اس گندگی کو نہیں نکالے گا؟ یہ اس آیت کو تو میں پچھلے ہفتے بتا چکا ہوں، لفظ بیماری کیوں لایا گیا ان منافقین کے لیے، دل کی بیماری کا، اور وہ گندگی کیا تھی؟ گندگی کینہ اور بغض، نفرت، حسد، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ تھا، اس کے لیے لفظ ضغن آیا۔ ضغن کے معنی ہی آتے ہی ہیں کینہ، حسد اور بغض اور غصے کے لیے۔ تو حسد کہتے ہی اس کو ہیں کہ بھئی یہ نعمت جو ہے یہ اس کے پاس نہ ہو، چاہے میرے پاس بھی نہ ہو، اس کا نام حسد ہے۔ تو ان کو حسد تھا کہ مسلمان اتنی ترقی کیوں کر رہے ہیں، یہ ترقی ان کے پاس نہ ہو، چاہے ہمیں ملے کہ نہ ملے، تو اس کو ضغن کہا گیا۔ ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اندر سے ان میں حسد اور بغض بھرا ہوا تھا، نہیں چاہتے تھے کہ اسلام ترقی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس کو لوگ سنیں اور سمجھیں اور اس پر لبیک کہیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ سمجھا ہوا کہ اللہ نہیں نکالے گا، یعنی یہ سمجھنا اس لیے غلط ہے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے۔ جب اللہ عالم الغیب ہے تو اللہ سے ان کی یہ حالت مخفی نہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔
جب اللہ سے نہیں چھپا سکتے تو اللہ کے دین کے مقابلے میں جو تم حرکتیں کر رہے ہو اللہ چاہے تو اس کو ظاہر کر سکتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو ان کا عطا پتہ بتلا دیتے متعین طور پر، فلاں 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 جو ہیں یہ ہیں منافق۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس سے مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بنام منافقین کا پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ آیت کا انداز یہ بتلا رہا ہے لفظ لو کب آتا ہے، اگر کے معنی میں، جب کہ ایک کام ہوا نہ ہو اور آگے فیوچر میں اس کے ہونے یا نہ ہونے کی بات ہو، اس وقت لفظ لو آتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھلا دیں۔ ٹھیک، اس کا کیا معنی ہوئے کہ ابھی ہوا نہیں ہے وہ بات ہوئی نہیں، اگر ہو چکی ہوتی تو پھر یہ لفظ اس طرح نہ بولا جاتا کہ اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھلا دیں۔ تو اس سے مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام منافقین کا نام بنام پتہ نہیں تھا۔ البتہ یہاں آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں یہ ہے کہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ہاں ہم نے آپ کو ایسی بصیرت ضرور عطا کی ہے، ایسا نور ہم نے ضرور عطا کیا ہے کہ آپ اب اس نور سے پہچان سکتے ہیں، کہ اندازہ کر سکتے ہیں یہ منافق یہ منافق یہ منافق۔ کیوں؟ یہ آیت میرے خیال سے ہو چکی تھی پچھلے ہفتے، میں نے کہا تھا کہ اس لیے کہ جو دل کے اندر جو حالت ہے اس کو آدمی چھپانا چاہے تو بھی نہیں چھپا سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا میں نے قول نقل کیا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ آدمی اگر کسی خیال کو اپنے دل میں چھپاتا ہے تو کبھی نہ کبھی وہ کھلتا ہے اس کے اپنے طور و طریق سے۔ بات چیت کے اندر کوئی ایسا لفظ بول جائے گا کہ اس سے دل کی وہ کیفیت جس کو چھپا کر رکھا ہوا تھا وہ کھل جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان جب کسی چیز کو چھپاتا ہے اپنے دل میں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کے جسم کے لیے چادر بنا دیتا ہے۔ اب اگر وہ چیز اچھی ہے تو بھی کھلتی ہے اور بری ہے تو بھی کھلتی ہے، کھلتی ضرور ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ البتہ ان کو پہچان جائیں گے ان کے بات کے انداز سے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، البتہ ایک روایت میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے کے دوران کچھ منافقین کو نام لے لے کر کے آپ نے اپنی مجلس سے اٹھوا دیا تھا، یہ اٹھ جائیں یہ اٹھ جائیں یہ اٹھ جائیں، اور اس روایت میں یہ ہے کہ تقریباً 36 لوگوں کے نام تھے۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ کیا گیا کہ آپ کو نام معلوم تھے یعنی منافقین کی۔ ایک اور روایت مجھے یاد آ رہی اور آپ نے سنا ہوگا، میرا خیال یہ ہے کہ متعدد دفعہ، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو صاحب السر کہلاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی آپ کو کچھ وہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی راز کی کہ جو اور صحابہ کو معلوم نہیں تھی، اس لیے ان کو صاحب السر کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں لوگوں کا یہ احساس تھا کہ منافقین کا پتہ بھی ان کو ہے معلوم، کہ ان کو صاحب السر جو صحابی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک ملاقات کے دوران یہ کہا کہ اللہ کا واسطہ دے کر میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم چونکہ صاحب السر ہو تو تمہیں وہ فہرست منافقین کی معلوم ہوگی، تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ میرا نام تو اس میں نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا۔ تو بہرحال یہ تو خیر حضرت عمر کی بات ہے رضی اللہ عنہ، مگر میں نے کہا کہ صحابہ میں یہ احساس تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فہرست تھی، یعنی مطلب آپ واقف تھے منافقین سے نام بنا، اور یہاں تک کہ صاحب السر جو صحابی ہیں ان کو بھی اس سے گویا آگاہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ دو روایتیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے۔ واللہ عالم، بہرحال علماء کا اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ عقیدے کا تو نہیں ہے کہ اگر یہ بات ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے تو آپ مومن ہوں گے، اور اگر یہ سمجھیے کہ واقف نہیں تھے تو مومن نہیں ہوں گے۔ ایک عقیدہ کا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ آیت
اور روایتوں میں دونوں طرح کی گنجائش ہیں، اس لیے دونوں خیال علماء میں پائے جاتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور فرمایا کہ اللہ تو تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، اس لیے جب وہ عالم الغیب ہے تب اس صورت میں وہ تمہاری کوئی حالت، نہ مومنین کی حالت ایمان کی اور نہ منافقین کی حالت نفاق کی، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ حالت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ یہاں سے ایک حکمت بتلائی جا رہی جہاد کی، چونکہ اس صورت میں گویا اصل مضمون جہاد کا ہے شروع سے، کہ جہاد کے مسائل اور احکام بتلائے گئے ہیں، یہاں اس کی حکمت بتلائی جا رہی کہ اگر ہم چاہتے تو جہاد سے جو مقصد حاصل ہونا ہے غلبہ اسلام، وہ تو ہم اور طریقے سے بھی حاصل کر سکتے تھے۔ ہم فرشتوں کی جماعت بھیج دیتے لڑنے کے لیے، جماعت کی بھی ضرورت ہی نہیں، ایک ہی فرشتہ کافی تھا، بستیوں کو الٹوا دیا ہم نے ایک ایک فرشتے سے، تو ان مسئلوں سے نمٹنا ہمارے لیے کیا مشکل تھا۔ مگر ہم جو مطالبہ کرتے ہیں تم سے کہ جان اور مال کی بازی لگاؤ اور جہاد میں تم گویا مونڈے سے مونڈا ملا کر آؤ اور مسلمانوں کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس کی حکمت ہے۔ فرمایا اس کی حکمت کیا ہے؟ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، ضرور بھی ضرور، یہاں تک کہ جان لیں مجاہدین کو تم میں سے اور صابرین کو، اور وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہاری جو باتیں ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے ہم جانچ لیں۔ کیا تھی جانچ؟ جب تک کہ آدمی پر وقت نہ پڑے تو کھوٹے اور کھرے کا پتہ نہیں چلتا۔ سمجھ میں آیا؟ اچھی اچھی حالت کے تو سبھی ساتھی ہوتے ہیں، اس میں پتہ ہی نہیں کہ کون اپنے ہیں اور کون پرائے ہیں۔ جس کو کہا کرتے ہیں کہ بھائی میٹھی میٹھی ہب ہب، کڑوی کڑوی تھو تھو، تو میٹھا میٹھا تو سبھی کھا جائیں گے، دیکھنا تو یہ ہے کہ جب کڑوا کھانا ہو تب کون ہے اپنا جو اس کو دوست سمجھ کر اس کو کھائے۔ دوستی کے معنی تو یہ ہے کہ ہر چیز از دوست میرے صد نیکوست، دوست کے پاس سے جو آئے وہ اچھی اچھی ہے، وہاں دوست یہ نہیں دیکھا کہ کڑوا ہے کہ میٹھا ہے۔ دوستی کا پتہ چلتا ہی ہے کڑواہٹ میں، دوستی کا پتہ چلتا ہی ہے پریشانیوں میں، دوستوں کا پتہ چلتا ہی ہے مصیبت کے وقت میں۔ اچھی حالت میں تو سبھی ساتھ بن جاتے ہیں، ساتھی بن جاتے ہیں۔ تو اب تمہارے اس دعوے ایمان کو، جو بہت بڑا دعویٰ ہے، اس کو جانچنے کی صورت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہم تو جانتے ہیں کہ تم کتنے مومن ہو، کتنے پانی میں ہو، مگر ہمارے انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ بات کھل کر اس طرح سامنے آ جائے کہ مدعی جو ہے وہ خود بھی مطمئن ہو اور دوسرے جو ہیں وہ بھی اس کے لیے شاہد بن جائیں دنیا میں۔ یہ ہمارے انصاف کا تقاضا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں یہ بات کھلے کون ہے مومن اور کون ہے کافر اور کون ہے منافق۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے، یہاں تک کہ جان لیں کہ مجاہدین کون ہیں تم میں سے اور صابرین کون ہیں۔ جہاد جو ہے وہ کوئی جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی خالہ اماں کے گھر جانے والی بات نہیں، جان اور مال کی بازی لگانی ہے۔ وہاں صبر جو ہے اس کا بھی امتحان ہونا ہے، اور صبر وہی کر سکتا ہے کہ جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ ہو۔ جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ نہیں وہ صبر ہی نہیں کر سکتا۔ اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں سورہ والعصر کے اندر کیا فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان والے ہوں اور نیک عمل کرنے والے ہوں۔ ان نیک اعمال میں خاص طور پر جو تذکرہ کیا گیا وہ فرمایا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کی تاکید کرتے ہوں، حق کی اشاعت کرتے ہوں، حق کی تبلیغ کرتے ہوں، اور اسی کے ساتھ وہ صبر کی بھی تبلیغ اور تلقین کرتے ہوں۔ اور ظاہر ہے اس بات کو فرض کر کے یہ کہا گیا کہ جو دوسروں کو جس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہ ضرور اس کے اندر وہ بات موجود ہوگی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اس اسلامک کانسیپٹ کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ لوگوں سے کہیں نماز پڑھو اور خود نہ پڑھتے ہو۔ سمجھ میں آیا؟ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، آپ کو خود کلمہ نہ آتا ہو، یہ تو بالکل نہیں گویا فرض ہی نہیں کی جا سکتی اس بات کو۔ تو وتواصوا بالحق کا یہ معنی نہیں کہ دوسروں کو حق کی دعوت دے رہے ہیں اور خود حق سے غائب ہیں، دوسروں کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں اور خود بے صبر ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کے اہم ارکان میں اور اہم اجزاء میں جو ہے وہ ہے صبر۔ تو جو مومن ہوگا وہ صابر بھی ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان ہو اور اس کے اندر صبر نہ ہو۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم، اور تمہاری باتوں کو ہم خوب جانچ پڑتال لیں کہ بھئی تم کیسے ہو اور کیسے نہیں۔
ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوا غزوہ احد کے موقع پر جب یہ طے ہوا کہ مقابلہ کرنا ہے اہل مکہ کا، مشرکین مکہ کا، تو اب چلنے والوں میں سے، مدینے سے چلنے والوں میں مومنین مخلصین بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں.